نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اما بعد۔ آج اپنا ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ کریں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، سب سے پہلے وہ بیان کر دوں تاکہ ایک پراپر طریقے سے سٹوری آگے بڑھے۔ اسلام جیسے جیسے پھیل رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارد گرد کے قبائل میں بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ یمن کی طرف ایک علاقہ تھا بہت بڑا، نجران، وہاں بہت زیادہ عیسائی آباد ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ لوگ عیسائی تھے۔ اس کی بہرحال پھر تفصیلاً کسی وقت سٹوری شاید میں نے پہلے بھی سنائی تھی سیرت النبی کے حوالے سے بھی، کہ وہ وہاں پہ کہاں سے کوئی عیسائی جو ہے نا کوئی بہت بڑے آئے تھے، یعنی پادری کہہ لیں یا بہت بڑے ولی اللہ تھے وہ اپنے زمانے میں، واقعی اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، تو اس نے آگے وہاں تبلیغ کی تو بہت دنیا عیسائی ہوگی۔ یہ حضور پاک سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، تو وہاں پہ پھر بہت زیادہ عیسائی ہو چکے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچی تو ان کا ایک پورا وفد آیا تھا مدینہ شریف میں، ان کے بڑے بڑے علماء کرام۔ تو جب مدینے کے یہودیوں کو پتہ چلا کہ عیسائیوں کا کوئی وفد آ رہا ہے تو ان کے بھی علماء کرام جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آ گئے حضور پاک کے پاس۔ تو ابھی انہوں نے حضور پاک سے جو بات چیت کرنی تھی یا نیگوشیشن کرنی تھی وہ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن وہ آپس میں ہی شروع ہو گئے، آپس میں ان کی بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ تو یہودیوں کا ایک عالم تھا جو ہے نا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا عیسائی کچھ چیز پر نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں بس، کوئی ان کی کوئی کتاب نہیں اور کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی مطلب اس طرح اس نے باتیں کی۔ اور کیونکہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان میں ظاہر ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے بھی اس نے یہ بات کہی ہوگی۔ بہرحال اس نے جب اس طرح کی باتیں کی تو دوسری طرف سے بھی ریئیکشنری ایٹیچیوڈ جو آنا تھا وہ آیا، اور یہی جو ریئیکشن ہوتا ہے نا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس میں پھر عیسائیوں کا ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے اور کوئی مطلب ہم ان کے حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مانتے، جیسے اس نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو نہیں، علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح ان کا جھگڑا جو ہے وہ کافی پھیل گیا۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے نا پھر اتری ہے، قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے۔ باقی ان کی جو نجران کا وفد آیا تو اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی صورت میں سورہ آل عمران میں آئے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہودیوں کا موقف یہ تھا کہ نصارہ نے جو تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ بات تو ان کی ٹھیک تھی، اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دی، یہ غلط بات تھی۔ اسی طرح جو عیسائی تھے انہوں نے بھی اسی طرح پھر یہودیوں کو کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو اور تم نے بھی یہ چیزیں غلط کی ہوئی ہیں۔ جیسے انہوں نے بھی تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، یا بچڑے کی بھی پوجا کی تھی، یا بعد میں بھی بہت زیادہ خرابیاں ان میں بھی آ چکی تھیں، دین کا حلیہ انہوں نے بھی بگاڑ دیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی کہا۔ اب اللہ تعالیٰ جو آگے بات فرما رہے ہیں، اور یہاں ایک بات جو اہم ہے وہ آگے چل کے بھی میں تھوڑی مزید وضاحت کروں گا، کہ جب یہودیوں نے اعتراض کیا اور اس طریقے سے ان کو عیسائیوں کو کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان کا جو بندہ کھڑا ہوا وہ ایک ریئیکشنری ایٹیچیوڈ میں، یعنی اس میں جوش میں آ کے اس نے کہا کہ تم بھی کچھ نہیں ہو۔ تو یہی رویہ آگے پھر ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں میں بھی اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ مناظرہ ہوتا ہے نا اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے اپنی کتاب احیاء العلوم میں۔ ان کی جو شہرہ آفاق کتاب ہے پوری دنیا میں جو ہے نا مشہور ہے، اور اس کا امپیکٹ فیکٹر آج بھی بہت زیادہ ہے، جو ہم امپیکٹ فیکٹر نکالتے ہیں مختلف جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں جو آپس میں لڑ رہے ہیں کتاب پڑھتے ہیں،
تورات جو ہے ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، لیکن عیسائی بھی مانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح انجیل جو ہے وہ بھی یہودی بھی مانتے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح جو پہلے صحیفے تھے جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، عہد نامہ عتیق، جس میں تمام جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے جتنے تمام صحائف تھے وہ جمع کیے ہوئے تھے، تو اس کو بھی سارے مانتے تھے۔ تو کتاب جو ہے بیسیکلی تو جو انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوتی ہیں وہ اوور آل تو اس میں میسج ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں اور پھر بھی یہ آپس میں اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں، اور یہ اس پہ ہم اب دیکھیں گے کہ ہم مسلمان بھی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہے، اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکشن کریں گے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کی ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے۔ یہاں علم رکھنے سے کیا کون سا علم مراد ہے؟ یعنی کوئی سائنس کا یا ٹیکنالوجی کا علم تو مراد نہیں، یعنی وحی کا نبوت کا علم مراد ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں زیادہ تر مفسرین مشرکین عرب مراد لیے ہیں کہ وہ کہتے تھے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نعوذ باللہ یہ بے دین ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں گے، غور ذرا کیجئے گا ان باتوں پہ۔ ہم آج بیٹھے ہیں مسلمان ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضور پاک کو کہہ رہے تھے یہ بے دین ہو گئے، دین تو ہمارے پاس ہے، ہم حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں، وہ کہتے تھے مشرکین عرب جو ہیں، جو مکے کے لوگ تھے حضور پاک سے پہلے، ظاہر ہے مکے میں جو بڑے بڑے ان کے بزرگ تھے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، اور جناب وہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اپنے طریقے سے جو ان کو تھا، اور روزے بھی رکھتے تھے، اور خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ میں لوگ جو حج کرنے آتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی نیک ہویا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ اس نے تو آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہم زیادہ حق پہ ہیں، اور یہ نعوذ باللہ حضور پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ اسی طرح کی انہوں نے بات کی، اور اہل کتاب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن جریر طبری ہیں جن کی بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر طبری، جس سے امام ابن کثیر نے بہت زیادہ جو ہے نا حاصل کیا ہے اپنا جو تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ عام آیت ہے، یعنی کوئی بھی ایسا گروہ یا پیپل جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں گروہ آف پیپل کے، وہ کہیں کہ جی فلاں کوئی حقیقت پہ نہیں، یعنی جو الہامی کتاب ہے یا الہامی دین ہے اس کے بارے میں، تو ایسے گروہ جیسے دہریے ہیں یا اور کوئی بھی گروہ جن کا دین جو ہے وہ الہامی کتاب کی بنیاد پہ نہ ہو، تو وہ ایسی اگر بات کریں تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ چلو کسی کے پاس علم ہو، جیسے اوپر والے یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے لا یعلمون نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، ان کو چلو کچھ نہ کچھ تو وحی کا علم تھا نا، لیکن جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور وہ کہیں جی یہ کوئی نہیں حقیقت، تو یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں فیصلہ علم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کیا حق ہے، کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اب جو بندہ حق پہ نہیں ہوتا وہ کہاں مانتا ہے؟ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی حق پہ ہیں۔ دنیا میں لوگ مانتے نہیں ہیں، بے شک حق پہ ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کا قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور پھر عملی فیصلہ کرے گا۔ عملی فیصلہ کیا کرے گا کہ جو غلط عقیدے پہ ہوں گے ان کو اٹھا کے جب جہنم میں پھینکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دے گا، تو اب تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا، اور پھر سب کو حقیقت واضح ہو جائے گی اور کوئی اس میں انکار نہیں کر سکے گا۔ اب یہ ہم نے ایک آیت پڑھی ہے اور اس میں یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، تو اب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، تو بھائی اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ پھر یہ تو یہودیوں کی بات ہوگی، بس ٹھیک ہے چلو پھر کرو کری چلیے اٹھ کے بس۔ تو قرآن مجید ہم جو ہے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس سے کوئی نصیحت حاصل کریں نا، ہم اس سے کچھ حاصل کریں۔ ہمارے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید، اب یہودیوں کے لیے تو نہیں ہے، یہودی تو نہیں اس کو پڑھتے ہدایت کے لیے، ویسے ریسرچ کے لیے تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، وہ تو اس سے ساری دنیا ہی پڑھتی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو کتاب یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات بار بار بیان کر کے ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے کہ یار
ٹھیک ہو جو تم نا. تو اب ہم جو ہیں، ہم اگر اپنا حال دیکھیں بحیثیت مسلمان، امت مسلمہ، ہم بھی ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارا حال آپ کے سامنے ہی ہے. ہمارے اندر کس طرح کے اختلافات ہیں. اور پھر ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، پھر اس سے آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فقہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں تو پھر اختلاف ہے. جیسے فقہ حنفی ہے تو اس کے آگے جناب کئی کیٹیگری ہیں، دیوبندی، بریلوی، اور بریلویوں کی آگے کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، طاہر القادری صاحب کی اپنی جماعت ہے، اور مولانا خادم رضوی کی اپنی ہے، اور جو ہے نا الیاس قادری صاحب کی اپنی ہے. تو یہ مختلف جو ہے ہماری گروپ جو ہے نا بنتے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں یا امت مسلمہ میں جو یہ اختلافات کی وجوہات، کیا کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم اگر غور کریں، اور بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو بعد میں آپ سے بھی لی جا سکتی ہے. تو امت مسلمہ میں اختلاف کی وجوہات، اس میں مختلف وجوہات ہیں جو میں نے لسٹ کی ہوئی ہیں. نمبر 1 اس میں تاریخی تقسیم ہے، سیاسی تقسیم ہے، فرقہ وارانہ تقسیم ہے، علاقائی اور ثقافت کی وجہ سے ہے، بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہے، جہالت کی وجہ سے ہے، اور مفادات کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے بھی مسلمانوں میں یہ فرقہ واریت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تاریخی تقسیم کے حوالے سے جو مسلمانوں میں ڈویژن ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے، وہ تو شروع سے ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اوپر جو معاملہ ہوا تو وہ خلافت میں اختلاف ہو گیا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اتنی جلدی وہ حضرت ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنا دیا، لیکن وہ اس وقت جو سچویشن تھی، اگر وہ اس وقت سیٹل نہ کرتے تو بعد میں جو مسلمانوں نے 2 سپر پاور کو شکست دی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، وہ اسی وقت ہی ختم ہو جانا تھا مسلمانوں نے. اگر حضرت عمر وہ بہت جو ایکشن انہوں نے کیا تھا اور بڑی جلدی سے جو ہے نا معاملہ سنبھال لیے تھے، اگر وہ ڈیلے کرتے رہتے تو ادھر سے انصاری کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا، ادھر سے مہاجرین کہہ رہے تھے ہمارا ہوگا. اور پھر مہاجرین میں یہ بات ہے نا، حضرت ابو بکر تو مہاجرین میں ہے، لیکن کچھ گروہ جو ہے گروپ آف پیپل کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا، تو وہ آپس میں لڑ پڑتے. تو معاملات دن بدن بگڑ جاتے اور ہم ادھر ہی تقسیم ہو کے اور ختم ہو جاتے. اور ہم اور اس وقت اور اس کے فوراً بعد ہی ارتداد شروع ہو گیا تھا، مرتد ہو گئے لوگ اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی جنگیں شروع کر دیں. تو اس وقت مسلمان ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا. بہرحال یہ ایک وجہ ہے جس سے شروع سے ہی تقسیم ہو گئی مسلمانوں میں، اور ایک جو ہے نا سنی لاڑ بن گئی اور ایک جو ہے نا اہل تشیع کی تقسیم ہو گئی. تو یہ ایک وجہ تھی. دوسری تقسیم جو ہے جو بڑی مانی جاتی وہ سیاسی تقسیم ہے. جیسے اب سلطنت عثمانیہ تھی تو وہ ایک بڑا ملک تھا، خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے. جب خلیفہ ایک ہوتا ہے پورے مسلمانوں کا، وہ مسلمان پاور میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ جو طاقتیں ہوتی ہیں دشمن وہ کرتی ہیں کہ وہ تقسیم کرنے کی. تو اس طرح انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے. تو ظاہر سی بات ہے جب کسی کو ایک ملک دے دے وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے وہ دوسرا. تو اس طرح مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا اور ہم جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک تو یہ تقسیم ہے، اور اس کے علاوہ جیسے اب ہماری اپنی تقسیم ہوتی ہے، یعنی ہر ملک میں بھی آگے تقسیم ہے سیاسی تقسیم کے حوالے سے، یعنی سیاسی پارٹیاں بن جاتی ہیں اور پھر وہ اتنا زیادہ وہ ہم اس پہ چلے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ نفرت اور بہت زیادہ کر لیتے ہیں. حالانکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاست تک ہی رکھیں اور آپس میں مل جل کے رہیں اور اچھے طریقے سے. تو بہرحال ایک تو یہ فیکٹر ہے سیاسی تقسیم کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فرقہ وارانہ تقسیم پہ میں بعد میں آؤں گا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے. اس کے علاوہ علاقائی اور ثقافت کی وجہ سے بھی تقسیم ہوتی ہے، یعنی یہ مختلف علاقوں کے لوگ مسلمان ہوئے. اب آپ جیسے ہمارے ملک میں دیکھیں، مطلب علاقائی تقسیم سے اور زیادہ بڑے پیمانے پہ کیا سمجھاؤں، آپ اپنے ملک میں دیکھیں سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور پاک کی امت ہیں، حضور پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن جو سندھ میں ہے وہ کہتا ہے جی پنجابی فلاں ہیں، اور پنجابی جو ہے نا وہ جو کے پی کے پٹھان ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلوچی ہیں. یعنی ہم علاقائی جو ہے تقسیم اس وجہ سے آپس میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل ورلڈ وائڈ بھی اگر دیکھیں تو مسلمان اس حوالے سے بھی مسلمانوں میں تقسیم پائی جاتی ہے. تو ثقافت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف ثقافتیں ہیں، کلچر ہوتے ہیں. یورپ کا کلچر اور ہے، برصغیر کا اور ہے، مڈل ایسٹ کا اور ہے.
تو اس وجہ سے اگر وہ تھوڑی بہت کوئی ڈفرینسز نظر آتے ہیں آپ کو پریکٹس میں، اسلام کی پریکٹس میں، تو وہ نہ ہم سمجھ لیں گے نہیں جی وہ تو پتہ نہیں ایسے کرتے ہیں. تو یہ انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہمیں وہ جو ہے نا وہ اختلاف کا موضوع نہیں بنا لینا چاہیے. لیکن جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے اتنی ہی یہ معاملات بڑھتے ہیں. یعنی میں اب یہاں ایئرپورٹ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ہم رہتے ہیں، اور یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے کئی لوگوں نے کہا، مجھے پرسنلی کہا گیا، کبھی داڑھی کے حوالے سے کہا یار یہ تم نے اتنی زیادہ داڑھی رکھ لی ہے تو ٹھیک نہیں ہے، تم تھوڑی اس طرح کی رکھا کرو. مونچھیں جو ہے نا آپ نے کبھی بالکل ہلکی کی ہوتی ہیں تو یہ فلاں کی نشانی ہے، تو اس طرح نہ کرو، مونچھیں اس طرح ہونی چاہیے. ابھی کل پرسوں ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فلاں جو ٹوپی تم نے پہنی ہوئی ہے نا وہ اور ٹوپی تھی. انہوں نے کہا یہ تو فلاں ان کی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ہو گیا ہے. تو مطلب یہ کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں پڑھے لکھے لوگوں میں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ ثقافت کی وجہ سے آپ ٹوپی یا پگڑی یا ان چیزوں کی وجہ سے تو نہ آپس میں اختلاف کریں. لیکن جو اسکالرز ہیں انٹرنیشنل، ہمارے مسلم اسکالر جن کو اسلام کا درد ہے، فکر ہے اور اس کی وہ پین لیتے ہیں، انہوں نے ایک اور جو پوائنٹ بتایا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ بھی انفلوئنس کرتی ہیں اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہوا ہے. اور اس میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ مسلمانوں کو جتنا تقسیم کرو گے ان پہ حکومت کر سکو گے. یہ ان کا بیسک فلاسفی ہے، اور یہ بڑی پرانی بتائی گئی ہے، سقراط نے یا افلاطون نے کسی نے بتائی تھی، اور وہ وہاں سے انہوں نے لی اور وہ آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے. اور ہم ایسی جاہل قوم ہے مسلمان کہ ہمیں آج تک وہ سمجھ نہیں آ رہی. یا پھر وہی بات ہے کہ آگے جو میں بات کروں گا کہ مفادات کی وجہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میرا فائدہ ہو جائے باقی قوم بھاڑ میں جائے، تو وہ وجہ ہو سکتی ہے. تو بیرونی طاقتیں تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کرتی ہیں. اور آج کی اخبار میں صبح میں نے پڑھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی انتشار ہے اور عدم استحکام ہے، انڈیا نے یہ تسلیم کی ہے، ہم اس میں ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنی تسلیم کی ہے. یہ اخبار دنیا اخبار میں آج میں نے پڑھا ہے. یعنی بیرونی طاقتیں آپ کو تو نہیں نظر آ رہا ہوتا، وہ آپ تو سادہ سادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، جو ظاہر نظر آ رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں کون کس کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے مالی یا لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے، اور وہ کون کس طرح کر رہا ہے، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں. بہرحال اس سے اگلی جو ٹائپ ہے یا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جہالت. اختلافات کی وجہ جہالت جو ہے وہ بہت ہی بڑا فیکٹر ہے. ایک تو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی جتنی بڑھتی جائے گی نا، اس سے بھی آپ کے اندر برداشت آتا ہے، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر قوت آتی ہے. اب میں دفتر جاتا ہوں، میرے ساتھ کولیگز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ہم ایک ہی گاڑی میں ڈسکشنز ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یار ڈفرینس آف اوپینین جیسے سائنس میں ہو سکتا ہے تو پھر مذہب میں بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ جس کو سمجھیں. مختلف فرقوں کی بھی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، لیکن سارے مل کے سارے ایک نارمل طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا، لیکن مزید جو ہے نا اصل تو مقصد یہ ہے کہ جہالت یعنی اپنے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس سے جہالت کی وجہ سے جب آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا اور حدیث کا علم نہیں ہوگا تو آپ پھر آپس میں جھگڑیں گے، اور دنیا کی سنی سنائی کہانیاں، اور کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، ادھر سے سن لیا، اس نے کہا وہ دیکھیں جی ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، آپ کے پاس جب ریفرنس ہی نہیں ہوگا تو آپ لڑیں گے. تو ایک تو یہ وجہ. اور آخری وجہ جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے مفادات، ذاتی مفادات. یعنی کچھ لوگ جو مذہبی رہنما آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اختلافات کو، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کرتے ہیں. نیک لوگ تو بہت ہیں اور خیر خواہ بھی بہت ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم نے تو اختلافات کی وجوہات تلاش کرنے کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں یہ وجوہات. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کی وجہ سے اختلافات کو ختم نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہوتے، بلکہ وہ ہوا دیتے ہیں تاکہ میری پارٹی، میرا فرقہ، میری جماعت، میرے لوگ میرے پیچھے، میری فالوئنگ جو ہے نا بڑھے اور لوگ میرے پیچھے آئیں اور کہیں گے واہ واہ. تو اس میں مفادات میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 شہرت. ایک تو شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرو کہ لوگ واہ واہ کریں اور میں مشہور ہو جاؤں اور لوگ میرے پیچھے چلیں اور میری جناب کیا کیا، اور ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ لوگ کہیں یار کمال ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اختلافات کو بھڑکاتے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے ہیں. عوام تو کہتی یار وہ دیکھیں اس نے تو بس پھٹے وہ کھیڑ دی ہیں، اس نے تو پھٹیاں توڑ دی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں.
تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مال کی محبت، یعنی مفادات میں پھر مال. اب کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو اپنا مال حاصل کرنے کے لیے اس کی کچھ فالوئنگ ہے، کچھ اس کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ایسی بات ضرور کرے گا کہ جس سے نا اس کے فالوور خوش ہو جائیں کہ ہاں یار یہ ہمارے فرقے کا صحیح بہت اسٹرانگ بندہ ہے. اگر وہ ایسی بات کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو بات ایسی ہو کہ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسے بھی کر لیں ایسے بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں جی نہیں ایسے ہی کرنا ہے ورنہ تم جو ہے نا فلاں ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. تو وہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کر رہا ہے کہ یار یہ مجھے چندہ دیتے ہیں یا فنڈ دیتے ہیں تو میں نے اگر سچ بات کر دی تو یہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح حب جاہ، یعنی اپنے آپ کو شان و شوکت، اپنی وجاہت قائم کرنے کے لیے کوئی کام کرنا یا کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کرنا، ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ عزت ہے، اور کچھ نہیں ہے تو لوگ میری عزت کیا کریں اس وجہ سے نا، میرا جو موقف ہے یا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے. اب اس میں اختلاف امت کا حل کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا اس پہ ہم غور کر لیں. تو وہی ہاں بالکل اس کی تفسیر تھوڑی سی، تو وہ تفرقہ بازی تو وہی ہے، فرقہ وارانہ تقسیم تھوڑی سی. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ شروع میں ہماری تقسیم جو ہوئی وہ سنی اور شیعہ کی بیس پہ ہو گئی. پھر سنیوں میں آگے ہمارے جو ہیں ہم اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے 4 فقہ کے امام ہیں جو آپ مشہور ہیں. امام ابو حنیفہ سب سے بڑے ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہیں. تو یہ فقہی اختلافات یہاں سے جنم لیے. یعنی ہر امام جو تھا اس نے جو اپنا، ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا، انہوں نے تو ریسرچ کر کے اپنا بیان کر دیا، لیکن بعد میں فالورز نے کہا نہیں جی اب ہم اس فقہ کو مانتے ہیں، دوسرا غلط ہے اور ہم ہی صحیح ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی. تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی تقسیم جو ہے اس حوالے سے اوورآل تو ٹھیک ہے، بڑے معاملات میں موقف سیم ہوتا ہے، لیکن جو اختلاف ہے جیسے حنفیوں اور شافیوں میں بڑے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑے پیمانے کی بات ہے. پھر آگے فقہ حنفی میں آپ کو جیسے میں نے بھی بتا رہا تھا کہ فقہ حنفی ہے، اب ایک ہی فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کے فالورز ہیں سارے، لیکن ایک جناب اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ایک بریلوی کہتے ہیں، اور ان کے اپنے تھاٹس ہیں اور ان کے اپنے وہ معاملات ہیں. حالانکہ فقہ سیم ہے لیکن عقائد میں فرق ہے. اور عقائد کے حوالے سے بھی مسلمانوں میں جو بڑے اصل میں کچھ فقہ کے امام ہیں، کچھ عقائد کے بھی امام ہیں. بیسیکلی تھوڑا سا یہ عام طور پہ نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا، فقہ کے امام تو جو میں نے بتا دی ہوا ہے، لیکن جو عقائد کے امام ہیں وہ ایک امام جو ہے نا اس کو ماتریدیہ کہتے ہیں، اور ایک اشعری، یعنی ایک اشعری عقائد کا تھاٹ ہے اور ایک جو ہے نا ماتریدیہ. تو وہ علیحدہ چیز ہے، وہ کسی بھی فقہ میں ہو لیکن عقائد کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. بہرحال ایک تو یہ تقسیم ہو گئی. اچھا اب اس کے بعد جیسے میں بتا رہا تھا کہ پھر بریلویوں میں آگے تقسیمیں ہیں، پھر دیوبندیوں میں آگے تقسیمیں ہیں، وہ پھر لمبی بات ہے. تو یہ ساری جو ہے تقسیمیں، ان کا حل کیا ہے اور ہم مسلمان اختلافات کو کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تعلیم ہے، دوسرا ہے اختلاف رائے کے باوجود دوسروں کا احترام کرنا، تیسرا یہ ہے کہ آپس میں نیگوشیشن مذاکرات کریں، ڈیبیٹ کریں اگر سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ہو، برداشت ہے، باہمی تعاون ہے، کوئی ایسا بڑا رہنما ہو بڑے ویژن والا، تو یہ سارے مل کے جو ہے نا وہ حل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تعلیم جو ہے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اختلافات جہالت کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کو علم نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ آپ لگے ہیں اور پھر اس وجہ سے اختلاف بڑھ رہے ہیں. تو اس میں سب سے بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن پہ لایا جائے اور حدیث پہ لایا جائے. تو قرآن مجید صرف تلاوت ہی نہ کی جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ آپ لے لیں اور اس کو قرآن مجید کو ایک دفعہ سمجھ کے پڑھیں تو بے شمار چیزیں خود ہی کلیئر ہو جائیں گی. یعنی اس وقت حیران کن بات یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی قرآن مجید کا پتہ نہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر یہاں پہ بھی سارے لوگوں کو بٹھا کے قرآن مجید مکمل طور پہ جو کہہ رہا ہے سارا بتا دیا جائے نا، تو سارے حیران ہو جائیں گے کہ یار قرآن مجید میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہمیں تو کچھ اور بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی باتیں قرآن مجید میں ہیں کہ آپ نے جو بنایا ہوا ہے نظریات، وہ قرآن مجید میں شاید اس طرح نہ ہو. تو قرآن مجید جو ہے وہ بنیادی ترین چیز ہے اور اس پہ ساری امت کا اتفاق ہے. تو اس کو سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سے اختلافات کم ہو سکتے ہیں اگر ساری امت اس پہ آ جائے.
دوسری بات جو حدیث کی ہے، اب حدیث ہر بندہ اتنی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا. اب ظاہر ہے ہم عام سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، صحائح ستہ نہیں 6 حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بخاری اور مسلم میں تو ساری صحیح ہیں، باقیوں میں بھی زیادہ تر احادیث صحیح ہیں. کوئی یہ نہیں پڑھ سکتا ساری، تو پھر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ بخاری اور مسلم شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ 2 حدیث کی کتابیں پڑھ لیں. اگر کوئی یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو میں آگے سجیسٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو متفقن علیہ حدیث کی، جو ان دونوں کی کتابوں کی متفقن علیہ احادیث ہیں، جس کو متفقن علیہ اکثر آپ سنتے ہیں، جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث پائی جاتی ہے اس کو متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، 2 اماموں نے بیان کی ہوتی ہے. تو اس پر یعنی دونوں حدیث میں جو متفقن علیہ حدیث ہیں، وہ جو ہے نا عبد الفواد باقی ایک عالم دین تھے، اندلس کے تھے، تو انہوں نے لکھی ہے اللؤلؤ والمرجان کے نام سے، ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 2000 کے قریب پلس مائنس جو ہے نا احادیث ہے، ٹھیک ہے، 1900 ہیں یا 2000 کچھ ہے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو وہ عام پڑھے لکھے بندوں، جو عام پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں ہونی چاہیے. ایک جلد ہے اور اس میں 2 صحیح ترین حدیث کی کتابوں کا بھی ایک طرح سے خلاصہ آ گیا. ظاہر ہے وہ جو متفق ہیں تو ریپیٹیشن بھی ایک طرح سے ختم ہو گئی اور کامن جو باتیں ہیں وہ آ گئیں، اور وہ بھی حدیث اتنی زبردست اس میں احادیث ہیں کہ وہی آپ پڑھ لینا تو آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو بڑا پتہ چل جائے گا کہ یار یہ دیکھیں یہ تو اس طرح ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو کہ اس میں بھی مزید جو ہے نا ریفائن اس کو کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی کئی احادیث زیادہ دفعہ بھی آئی ہیں، تو اس کو بھی ریفائن کر کے ایک مزید مختصر اور آسان حل بھی پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. دوسرا جو پوائنٹ ہے اختلاف رائے کے باوجود احترام کرنا، تو ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بتایا نا کہ غلط وجہ سے، یعنی کسی کا ذاتی مفاد کی وجہ سے اختلاف ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، فرقہ واریت کی وجہ سے. لیکن ایک ہے کہ علمی طور پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ بھی سچے دل سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں صحیح طریقے سے پڑھنے کی، تو ہم دونوں میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور علماء اکرام میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث کے معاملے میں بھی امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ مطلب حدیث کے معاملے میں آپ کا اختلاف ہونے کی 10 وجوہات. وہ ظاہر ہے اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اگر جینون اختلاف ہیں تو پھر اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن باقی جو کامن گراؤنڈز ہیں اس میں ہم مل کے چلیں اور آپس میں تعاون کریں. اسی طرح اگر غلط فہمیاں ہوں، اور اکثر جیسے ہمارے فرقے ہیں، تھوڑا بہت ہم نے بھی جو دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے یا مختلف فرقوں میں جا کے دیکھا ہے، تو بڑی چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہیں. یعنی ہم نے سنا ہوتا ہے بچپن سے کہ فلاں گستاخ رسول ہے، ہم نے پکا ذہن میں بنا لیا کہ وہ ہے گستاخ رسول. اب مطلب اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اور اس کے بارے میں سوچیں. دوسرے کے بارے میں ہم نے سوچا ہوتا ہے، بتایا ہوتا ہے کہ یار یہ بدعتی ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے بنا لیا کہ یہ تو ہے ہی بدعتی، آپ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سننی، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو بار بار ایک بچپن سے ہی ایک بات بتائی جاتی رہتی ہے نا، تو وہ آپ پکا بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اب یہ نہیں چینج ہونا. بھئی آپ تھوڑا سا غور تو کریں، آپ جا کے ملیں، ڈسکس کریں، مذاکرات کریں، تھوڑا سا نیگوشیشن کریں، کسی کو جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یار ایسی بات تو نہیں تھی. اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. مطلب ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نہیں، وہ فلاں گروہ پہلے حدیث ہے وہ گستاخ رسول ہوتے ہیں، فلاں جو ہے نا وہ بدعتی ہوتے ہیں، فلاں جناب ایسے گستاخ ہیں، مطلب مختلف. یعنی کہ بھئی آپ جا کے تو دیکھیں، آپ بیٹھیں، ملیں، وہاں تھوڑا عرصہ رہیں، کچھ نماز پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے سنی سنائی باتوں پہ. تو ایک تو یہ معاملہ جو ہے نا مذاکرات اس حوالے سے. اور اس میں مذاکرات میں اگر کوئی زیادہ یعنی ڈسکشن کرنی ہو تو اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اگر بڑے علماء اکرام فرض کریں، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ خیر کے پہلو نکال دے گا اور وہ آپس میں قریب آ سکتے ہیں. اسی طرح چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے برداشت. ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی، ہم بالکل ذرا سی بات پہ اسی وقت ہی وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بھئی تھوڑا سا حوصلہ کریں، صبر کریں، تو اس سے بھی معاملات اختلاف کی بجائے جو ہے نا ایک برداشت کی طرف آ سکتے ہیں، یا اس میں
کمی آ سکتی ہے. غصہ نہیں کرنا چاہیے بہت جلد. اسی طرح پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے باہمی تعاون. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ آپس میں نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. لیکن ہم برائی میں تو تعاون کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور اچھائی میں تعاون نہیں کرتے. تو جب آپ باہمی تعاون کریں گے نیکی کے کاموں میں تو اس طرح بھی اختلاف اور یہ فرقہ واریت اور یہ ساری چیزیں کم ہوتی جائیں گی. جیسے اب ہمارا خیر کثیر کا ہم کام کر رہے ہیں, ہم بیواؤں کو راشن دے رہے ہیں, یتیموں بیواؤں کو تعلیم میں سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب مختلف کام کر رہے ہیں. اور جو بھی لوگ اس طرح کے خیر کے کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگ اچھی نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو نہیں دیکھتے کون کس فرقے کے ہے. آپ نے تو لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو جب آپ بڑے پیمانے پہ لوگوں کی مدد کریں گے تو یہ ڈفرینسز آپ نہیں دیکھیں گے, تو مسلمانوں میں ایک یونٹی پیدا ہوگی. جتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام پھیلایا جائے گا اور مسلمانوں میں جب سب کا ایک دوسرے کا احساس کریں گے, ملیں گے, ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے, تو اس میں جو ہے نا وہ جو ہے نا اختلافات کم ہوں گے اور لڑائی جھگڑا بھی کم ہوگا. مثلا اس میں کامن گراؤنڈز کیا ہو سکتی ہیں, جیسے نماز کی تلقین ہے. اب نماز کی تلقین کرنا کسی ایک فرقے یا ایک جماعت کا کام نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تبلیغی جماعت میں بیچارے وہ کہتے ہیں آئیں یا نماز کے لیے نماز کے لیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جتنی بھی جماعتیں فرقے گروپ ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ آئے نماز کے لیے, ان کے اوپر حرام ہے. ایسی تو نہیں ہے. مطلب سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے تو سب کو کہنا چاہیے. یہ کسی ایک جماعت کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹھیکہ ہے نعوذ باللہ, یعنی کہ اس کو یا آپ نے دے دی ہے بھائی یہ آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے یہ کام کرنے کے. سب کی ذمہ داری ہے نا, تو سب کو کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن کی تعلیم عام کرنا جو ہے یہ بھی سب کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بندہ قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں تو نماز کے لیے کہتا ہوں خبردار اب میں تو نہیں ادھر جاؤں گا. یہ تو پھر اسلامک رویہ نہیں ہے. قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جناب اپنا ہی جو ہے نا دائرہ بنا کے اس میں بیٹھے رہیں. تو ان دائروں سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے, یہ دائرے توڑنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت کی بہتری کریں یا امت کے لیے بہتری کوئی لا سکیں. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ویلفیئر کی, جس طرح میں نے بات کی ہے. تو اس سارے میں جتنی بھی ساری بات کی ہے اس میں جو اسکالرز نے کہا ہے کہ ایک بڑا اسلامک جو لیڈر کوئی اگر اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کر دے جس کا اتنا بڑا ویژن ہو, اتنی بڑی نظر ہو, وسعت نظر ہو, وہ سب کو لے کے چل سکے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اختلافات کو کم کر سکتا ہے. یعنی کہ لیڈر ہی کوئی ایسا اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ وہ سب کو آن بورڈ لے, سب کو لے کے چلے اور اختلاف کے باوجود سب کو مل کے لے کے چلے. تو یہ جو کچھ جو ہے نا پوائنٹس ہیں جو اختلاف کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی بے شمار ہو سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے, مطلب اس کے علاوہ آپ بھی بتا سکتے ہیں اور بہتری کی طرف اور بھی سوچا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات کم کرنے کی اور تفرقے بازی سے بچنے کی اور فرقوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے اللہ اور اللہ رسول کی تعلیم کو عام کرنے کی, اور اپنے آپ کو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اس طرح کہنے کی بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہنا کی توفیق عطا فرمائے, اور سب کے ساتھ جو ہے نا برداشت کے ساتھ رہنے کی اور صبر کے ساتھ اور باہمی تعاون کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نیت کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.